السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، 111 اور 112 ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ، کنتم تم ہو، تم کے معنی تم، کن آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ خیر بہتر، امہ تم بہترین امت ہو۔ امتن اخرجت للناس، اخرجت نکالی گئی، پیدا کی گئی۔ یہ خراجہ جو خارا اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، تو کسی چیز کو خارج کرنا، نکالنا۔ اخرجت نکالی گئی، للناس لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے، کی اصلاح کو بریکٹ میں کریں۔ تامرون تم امر کرتے ہو، تم حکم دیتے ہو۔ امر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کا۔ وتنہونا اور روکتے ہو اور منع کرتے ہو، عن المنکر برائی سے۔ وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ پر۔ ولو اور اگر آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا لام یقیناً تاکید کے لیے ہے، لکانا یقیناً ہوتا، خیرا بہتر، خیر لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں سے اکثر، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں۔ بریکٹ کے اندر مسلمانوں، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، امت ہے، مؤنث ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر زیادہ فاسق ہیں، نافرمان۔ آیت نمبر 111، لن یضرکم، لن ہرگز نہیں، یضرکم تم کو وہ نقصان پہنچا سکتے، ہرگز نہیں وہ تم کو نقصان کر سکتے، الا مگر اذن تکلیف کے سوا، معمولی تکلیف کے علاوہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ وَإِن اور اگر، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر وہ تم سے لڑیں، یقاتلو کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، یولوکم وہ بھاگ جائیں گے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ ولا اس کا معنی جتنے معنی تھے سارے ہم کئی سبقوں میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ یولوکم الادبار وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ادبار کو یاد رکھنے کے لیے دبر، آپ سورہ یوسف میں پڑھا تھا جب ہم نے پچھلی بار قرآن مجید پڑھا تھا،
تو اگر قمیض دبر سے پھٹی ہوئی ہے، دبر کا لفظ استعمال ہوا تھا، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم پھر لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ ہرگز معمولی تکلیف کے علاوہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو مدد کسی طرف سے نہیں آئے گی، نہ اللہ کی طرف سے نہ کسی اور طرف۔ آج کے سبق کی آخری آیت 112، ضربت ماری گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، علیہم الذلہ ان پر ذلت، اینما جہاں بھی، ثقفو یہ سب پائے جائیں، نیا لفظ تو یاد کریں، اللہ مگر، بحبلم، حبل جو ہے یہ رسی کو کہتے ہیں، تو اس کا ایک معنی پناہ بھی ہوتا ہے، پناہ کی وجہ سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پناہ کی وجہ سے، وہ حبل اور پناہ، حبل من الناس لوگوں کی پناہ کی طرف سے، وباؤ اور یہ حقدار بن چکے ہیں، یہ لوٹے، بغضب من اللہ غضب میں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے ہوئے، یہ اللہ کے غضب کا کے حقدار بن چکے ہیں۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی ہے، علیہم المسکنہ ان پر مسکینی، مسکنہ کو یاد رکھیں کہ مسکین کو یاد رکھیں، محتاجی، ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون وہ تھے انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، الانبیاء نبیوں کو، انبیاء کرام کو، بغیر حق نہ حق، بغیر حق کے، ذالک بما یہ اس وجہ سے تھا کہ، عصوا عصوا جو ہے اس کا معنی نافرمانی، وہ نافرمانی کرتے، اور کانوا یعتدون وہ حد سے نکل جاتے، یعتدون پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، ذرا لمبی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ ان پر جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں، یعنی جہاں وہ ذلت سے بچے ہوں گے، یا تو اللہ سے وہ پناہ مانگی ہوگی انہوں نے، یا پھر کسی اور نے ان کو پناہ دے دی ہوگی، جیسے طاقتور کمزور کو پناہ دے دیتا ہے، اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے انسان، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار بن چکے ہیں، اور ان پر مسکینی مسلط کر دی ہے۔ دوسری بات، ایک ذلت، دوسری محتاجی، وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، وہ نافرمانی کرتے اور حدوں سے نکل جاتے، یہ تین ان کے گناہ تھے، تو وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ یہ آسان سا سبق تھا، ایک آدھ لفظ نیا آیا ہے، آپ اس کو یاد کریں، اس کے یاد کرنے پر بھی ثواب ہے اللہ کے فضل سے آپ کو اور مجھے بھی اور سب کو۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آ جائیے آیت نمبر 110 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت جامع آیت ہے، امت مسلمہ کو یہ یاد کروا رہا ہے کہ حکمرانی کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے بنی اسرائیل اپنے دور کی امت تھی، لیکن جب وہ لیڈرشپ کے اصول چھوڑ بیٹھی تو وہ ذلت کا
مقدر ان کا بنا، ذلت ان کا مقدر بنی. تو اب تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو اور تم نے کرنا کیا ہے. فرمایا ہے تم بہترین امت ہو. بہترین امت ہی لیڈرشپ کی حقدار ہوتی ہے، اور تم لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائے گئے ہو. تم پیدا ہی اسی لیے کہ کیے گئے ہو کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو. اور اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اور جگہ پہ انسان کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور جب اللہ حکم دیتا ہے، ایک تو عبادت دو طرح کی ہے بڑی، اگر قسمیں اس کی جائیں، ایک اللہ کے پیور اللہ کے لیے، دوسرا اللہ کے احکامات مان کر جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں اور مخلوق کے فائدے کے لیے ہوں، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، چونکہ ہم اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر. تو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کرتے ہو. اصلاح میں کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. ایک بہترین امت کا یہ منصب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر کی طرف لے کے جائے، شر کی طرف لے کے نہ جائے، اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرے. تو یہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ تین چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان، جس کا اللہ پر ایمان ٹھیک نہیں ہوگا اس کی یہ نیکیاں، کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے بچانا، برائی سے منع کرنا، یہ کسی کام کی نہیں ہے. تم ایمان لاتے ہو، اللہ پر اپنا ایمان ہم ٹھیک کریں اور پھر لوگوں کو برائی سے بچائیں اور نیکی کا حکم دیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اور یہ ہر وقت ہر انسان پر ہے جتنا اس کا اختیار ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نیک کام کی طرف بلانے والا نیک کام کرتا ہے اور اس کام کو چھوڑنے والا نیکی کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اور اگر اہل ایمان، اہل کتاب صحیح ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں اور کچھ لوگ مومن بھی ہیں. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سوائے چھوٹی موٹی تکلیف دے سکتے ہیں. اگر یہ آپ سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، میدان سجائیں گے، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کو کسی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. اور ان کو اگر یہ کہیں ذلت سے بچے ہوئے ہیں تو پھر بس یا تو وہ اللہ کی پناہ مانگے ہوئے ہیں، یا پھر جن لوگوں کو اللہ نے قوت بخشی ہے وہ ان کی پناہ طلب کر کے ان کی اوٹ میں اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. لیکن یہ اللہ کے غضب کے حقدار ہیں. انہوں نے جرم کیا کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے، ان پر مسکینی اور ذلت جو مسلط کی گئی ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ نے جو نازل کیا انہوں نے تبدیل ہی کر کے رکھ دیا، اور جب مانا ہی نہیں تو انکار ہے، تبدیل کر کے رکھ دیا. آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں یا اپنے ڈنگوسلے لگاتے ہیں، یا اپنا طریقہ کار ہر کام میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تسکین کے لیے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، یا کسی اور کے پیچھے لگ کے اللہ کی یاد کے مقابلے میں ہم چیزیں بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں. اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ ایک دن کے ایک حصے میں 40 سے زیادہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا بنی اسرائیل نے. اور یہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے. اگر انسان سے نافرمانی بھی ہو جائے تو فوری توبہ کی طرف آئے. یہ آدم کا خاصہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی. شیطان نے غلطی کی تو شیطان اکڑ گیا. تو اکڑ جانا یہ شیطان کا خاصہ ہے غلطی اور گناہ کے بعد بھی، اور توبہ کی طرف آنا یہ آدم کا خاصہ ہے علیہ السلام.
تو ہم آدمی ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔